اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سامعین اکرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، کامیابی، ہمکناری، سرفرازی، سعادت انسانی زندگی میں، کامیاب زندگی، کامیاب لائف، اس ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ چھٹے منزل کی گفتگو ہے. ابھی تک آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ زندگی کیا ہے، زندگی کون سی نعمت ہے، زندگی دنیا والی، آخرت والی، زندگی قرآن کے روح سے، حدیث کے مطابق زندگی کے کمالات کیا ہیں، زندگی کے خوبیاں کیا ہیں، زندگی ضروری کیوں ہے، اور زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن زندگی کامیاب کیسے ہوتی ہے اس ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری تھی. پہلے کامیابی کیا ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے، اور کسے کہتے ہیں کہ زندگی کامیاب، دنیاوی زندگی یا اخروی زندگی. یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری رہی، اور یہاں تک کہ بات شرطوں کے اعتبار سے ہوئی کہ انسان تقدیری یا تدبیری زندگی گزار رہا ہے، روح کو تقویت دے رہا ہے یا کمزور کر رہا ہے. اس کے بعد جو شرائط میں سے آئی تھی کہ انسان کامیاب وہ ہوتا ہے جو منزل کو جانتا ہو، مقام اور مقاصد کو سمجھتا ہو، رموز اور اثرات کے بارے میں اسے علم ہو، اور وہاں تک پہنچنے کے وسائل ہوں، اور سارے وسائل سے وہ باخبر ہو، اور وہ ذرائع اس کے پاس موجود ہوں. اور اس کے بعد وہ تیسری منزل پہ جد و جہد کرے، کوشش کرے. کوشش ہر عالم میں ہو جس میں سستی نہ ہو، کاہلیت نہ ہو، بے توجہی نہ ہو، غفلت نہ ہو. یہ آپ حضرات کی خدمت میں باتیں ہو چکی ہیں. اپنا کام دوسرے کے اوپر نہیں، آج کا کام کل کے اوپر ٹالنا نہیں. یہ ساری منزلوں پہ کامیابی کی سند ملتی ہے. دوسری شرط ہے حسن نیت، اچھی نیت، پاک صاف نیت. نیت میں اگر کھوٹ ہو جائے تو انسان کامیاب نہیں ہوتا. اور نیتوں کے سلسلے میں ہر طریقے کی نیت قرب الہی ہو، نیت خوشنود پروردگار ہو، نیت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، نیت عطا الہی ہو. دنیا مانگو گے تو اللہ کہتا دوں گا، لیکن اس کا انجام جہنم ہے. آخرت مانگو گے تو دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا، اس کا انجام جنت ہے. ہر دنیا کی چیز آخرت کے لیے استعمال کرو. دنیا کماؤ یا آخرت کے لیے، جیو آخرت کے لیے. سکون اور عزت اور عبادتیں سب آخرت کے لیے کرو. دنیا کو ایک ذریعہ بناؤ. دنیا اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہوگی، لیکن وہ دنیا جو آخرت کے لیے کام.
پھر اس کے بعد صرف نیت ہی نہیں بلکہ عمل بھی صحیح ہو، اور عمل کے ساتھ مقصد بھی اچھا ہو، اور مقصدوں کے ساتھ اس نے سلوک اچھا ہو، اور یقیناً انسان خدا کے گروہ میں شامل ہو جائے، خدمت خلق کو پسند کرے، خدا سے رابطہ، خدا کے بندوں سے رابطہ اچھا ہونے لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے ایک راستوں میں سے انسان حسن ظن رکھے، اچھا سوچے، اچھا بولے۔ لیکن اس میں بھی شرائط بیان کی گئی تھی کہ سب کے لیے نہیں، سب کے بارے میں اچھا حسن ظن رکھنا اور سب کے بارے میں سوء ظن رکھنا، بد ظن ہونا، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ کون کون سے افراد ہیں جن کے بارے میں انسان سوء ظن رکھے یا حسن ظن رکھے؟ معاشرہ، سوسائٹی الہی لشکر ہیں، اس میں شامل ہو جائے، بغیر بندوں کے رابطے سے خدا کا رابطہ نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں بدگمانی کے سلسلے میں بڑی باتیں ہوئی تھیں کہ انسان اپنے نیک، حسن عمل، حسن نیت، مقصد صاف، پاک، خدا سے اچھے روابط، کامیابی کی سند۔ خدا کا رابطہ اسی وقت ہوگا جب بندوں سے اچھے رابطے ہوں، بندوں کو چھوڑ کر خدا کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اعلان پروردگار ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، ہر لحاظ سے اپنے مقصد کو پا گئے۔ ایک مرتبہ انسان مومن بن جائے اور مومنوں کی فہرست میں آ جائے تو ہر منزل پہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن فلاح کسے کہتے ہیں؟ اس کے اصلی معنی چیرنا، پھاڑنا ہے۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، عربی میں کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح یعنی کامیاب، کامیاب یعنی چیرنا، پھاڑ دینا۔ اس کے علاوہ ہمہ جہت کامیابی حاصل کرنا، مقصد کو پا لینا، خوش نصیب ہونا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو مقصد، ایم، ٹارگٹ کو پا لے اور خوش نصیب بھی ہو۔ بسا اوقات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مقصدوں کے لیے محنت بھی کرتا ہے، نیک نیتی بھی ہوتی ہے، مقصد بھی جانتا ہے، ٹارگٹ بھی سمجھتا ہے، جد و جہد بھی جاری رہتی ہے، لیکن اس کا نصیب ہی غلط ہے، ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے۔ تو نصیب بھی اس کا صحیح ہو۔ تو اصل میں یہ چیرنا اور پھاڑنا، سارے راستے کو چیرتا، پھاڑتا، ہر رکاوٹ، ہر خرابیاں کو ہٹاتے بڑھاتے انسان پیراکی کی طرح تیرتے تیرتے انسان کامیاب ہو گیا۔ اصل میں جتنے الفاظ کامیاب اور نجات یافتہ اور خوشبخت ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو چیر کر اپنی منزل کامیابی کا راستہ لے لیتے ہیں۔ یہی ایک مفہوم میں سمجھ لینا چاہیے کہ مقصد جو ہے انسان خوشبخت ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، نجات یافتہ وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے، ہر طریقے کے رکاوٹیں، روحانی رکاوٹیں، جسمانی رکاوٹیں، اپنی رکاوٹیں، اپنی سستی کی رکاوٹیں، بدزنی کی رکاوٹیں، چغل خوریاں کی رکاوٹیں، ان سب رکاوٹوں کو دور کر کے انسان منزل تک جائے، کمال تک جائے، اور یقیناً ساری رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ دے اور وہ آگے بڑھتا جائے۔ البتہ فلاح اور کامیابی مادی اور معنوی دونوں پہلوں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ انسان مادے میں کامیاب ہے، پیسہ دولت، حکومت، شہرت، زمین جائیداد سب پا لیا۔ روحانیت، کمال، علم، مجتہد، تقوی الہی، خوف خدا، یاد الہی، بہترین عبادت گزار، یہ بھی انسان
کامیابی کے علامت ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ انسان کے پاس 4 پیسہ نہ ملے اور وہ اس کا جو ہے 4 آدمی ہاتھ چومنے والے ہوں تو یہ کہیں نہیں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب صرف تخت و تاج میں نہیں ہے، روحانیت میں بھی کامیابی ہے، اور صرف روحانیت میں کامیابی نہیں ہے، مادیت میں بھی کامیابی ہے۔ مومنین کے لیے دونوں جہاد سے مراد ہے، مومن دونوں طریقے سے کامیاب ہوتا ہے۔ مومن مادیات کے اعتبار سے بھی اور روحانیات کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہوتا ہے، کسی منزل پر کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی۔ مثلا انسان اتنا مجبور نہ ہو جائے کہ پانی پینے کے لائق نہ ہو جائے، تو جسمانی اعتبار سے بھی وہ ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب رہا دنیاوی کامرانی، کامیابی، جو دنیاوی ہوتے ہیں یہ انسان آزاد، سربلند، مستحکم، مضبوط اور بے نیاز رہے۔ ایمان کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اگر انسان، یعنی ایک لفظ سمجھ لیجئے، میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں اور اسی 4 باتوں میں بہت سی 10 کلپ، 10 ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن آپ کے اذہان عالیہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اس بات کو پیش کر دوں۔ دنیاوی کامیابی، دنیا میں جو کامیابی ہے وہ انسان کی آزادی ہے، کسی کا غلام نہ ہو، قرضدار نہ ہو، کسی کے انڈر میں نہ ہو۔ وہ حکم دے کہ اس کو گالی دو تو وہ دے، اس کے کیا کرے، مجبور ہے، ان کا کھاتا پیتے ہیں، وہ جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ تو انسان آزاد رہے، فکری آزادی، ذہنی آزادی، جسمانی آزادی، ہر اعتبار سے آزادی ہو کہ ایک کا غلام سے غلامی سے ہٹے تو دوسرے کے غلامی آ جائے۔ تو انسان کی زندگی میں جب آزادی پیدا ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، ایک فیصلہ کرنے کے لائق بنتا ہے اور ہر چیز کی ضرورتوں کو خود وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو جب آزاد ہوگا تو کامیاب ہوگا، سربلند ہوگا، عزت دار ہوگا تو دنیا میں کامیابی ہوگی۔ محکوم ہو، ڈھیلا ڈھالا، بالکل مرجھا اور بے جان نہ ہو، بلکہ وہ قوت ارادی بھی ہو، اس کے فیصلے میں استحکام ہو، ڈاماڈول نہ ہو، شکوک اور ابہام اور وہم کے زندگی نہ گزارتا ہو، بلکہ ہر طریقے سے اس کے ارادے میں مضبوطی ہو، اس کے عمل میں مضبوطی ہو، اس کے جسم میں مضبوطی ہو، اس کی فکر میں مضبوطی ہو، اور وہ بے نیاز ہو، سب سے کسی کی احتیاج نہیں ہے، بے نیاز ہو جائے، یعنی کسی کا محتاج نہ ہو، تو یہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں بھی ایمان کے بغیر نہیں آنے والی۔ ایمان کے بغیر نہ انسان آزاد ہو سکتا ہے، نہ سربلند ہو سکتا ہے، نہ مستحکم ہو سکتا ہے، نہ بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اب اس میں شرطیں آئیں گی۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آزاد بھی ہیں اور سربلند بھی ہیں اور مستحکم بھی ہیں اور بے نیاز بھی ہیں، اور ان کے اندر ایمان پایا ہی نہیں جاتا۔ چند دن، کچھ لمحے، کچھ دھوکے، یہ ساری سربلندیاں ڈھیر ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، بے نیازی ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہوں کو دیکھ لیجئے، کتنے دن۔ اب رہا اخروی، آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں اچھے ساتھی، ابدی نعمتوں میں باوقار، سربلند، راغب اپنی کتاب اور مفردات میں۔ یعنی ایک چیز نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی تو آپ نے دیکھی، آخرت کی کامیابی اللہ کے جوار، اللہ کے پڑوس میں، ہر وقت رحمت الہی کے سائے میں ہو، نعمت الہی کے سائے میں ہو، مغفرت الہی کے، ستر الہی کے، اللہ عیب کو چھپاتا رہے، کامیاب کرتا رہے، زبان سے، دل سے، فکر سے انسان کامیاب، رحمت الہی کے سامنے۔ اچھے ساتھی،
ساتھیوں کے ضمن میں بھی بات آئے گی، کون سے اچھے ساتھی؟ جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آئے، وہ ساتھی جو تمہیں شخص سے یقین کی طرف لے کے جائے، وہ ساتھی جو تمہیں برائیوں سے اچھائی کی طرف راغب کرے، جن کی یاد کرنا، جن کے بات کرنا، جن سے گفتگو کرنا خدا یاد آتا، ایسے ساتھی ملے۔ اور ابدی نعمت، چند دنوں کی نعمتیں نہیں، ہمیشگی کی جو نعمت، آخرت کی کامیابی وہ ہے کہ 1 منٹ کی لذت نہیں، ہمیشہ کی نعمت، برکت، لذت، باوقار، عزت دار، سربلند، یہ ہے اخروی، یہ ہے آخرت کی کامیابی۔ اب اس بات کو ہم اور زیادہ گجلک نہ کریں، ہم اور آگے بات بڑھا دیں کہ دنیاوی فلاح، دنیاوی کامیابی، دنیا میں جو کامیابی ہوتی ہے وہ 3 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اب ہر انسان یہ سمجھ لے، دیکھیں کتنے بڑے موضوع کو سمیٹ کے تھوڑا سا لے کر آئے ہیں، اور اسے آپ سرچ کریے، گہرائیوں میں جائے گا، بہت زیادہ۔ اگزامپل کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے، واقعات کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اہل فہم، اہل ذوق انسان ہر جگہ اسے فٹ کر سکتا ہے۔ دنیاوی فلاح، دنیا میں کامیابی 3 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک ہے بقا، انسان باقی رہے، مٹ نہ جائے۔ ہر اعتبار سے اس کا نام باقی، اس کا کام باقی، اس کی زندگی باقی ہو، یا اس کا ہنر باقی ہو، جہاں تک وہ باقی رہ جائے تو کامیاب ہے۔ جس وقت بقا ختم ہو جائے اس کی زندگی سے تو ناکام ہوتا ہے۔ بے نیازی، انسان کو کسی کی احتیاج نہ ہو، کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ خدا نے خاصہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور انسان اگر دنیا میں بھی محتاج ہے تو کامیاب نہیں ہے، غلام ہے، نوکر ہے، مردہ ہے۔ لہذا دنیا میں بے نیاز ہو جانا یہ کامیابی کے علامت ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے جسموں کے اعتبار سے کسی کی ضرورت پڑے، گھٹنے ختم ہو گئے، چل نہیں پاتے، چلو اٹھا دو، راستہ دیکھ نہیں پاتے، اندھے ہیں، چلو دکھوا دو۔ تو دنیا میں بھی ضرورت ہوتی ہے، اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے دوسرے ہاتھ پاؤں کو رکھا ہے۔ آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا ہے تو ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھ لو، گھٹنے کے چلنے لائق نہیں ہے تو ہاتھوں اس پر ہاتھ رکھو، لکڑی پکڑ لو، چلو۔ یعنی دوسرے اعضاء جوارے اس کی مدد کرتے ہیں، اور مومنین کیا ہیں؟ پوری کائنات میں ایک دوسرے کے اعضاء و جوارے، جسم کے ٹکڑے ہیں۔ کبھی آنکھ کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو ہاتھ نے ہی نہیں کہا کہ میں آ کے سہلاؤں گا، نہیں۔ کبھی منہ پہ مچھر اور مکھی بیٹھنے لگے تو ہاتھ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کیوں اڑاؤں گا آ کے۔ پاؤں میں کانٹے لگے تو ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں نکالوں۔ یہ مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی ضرورت کسی مومن کی ہو تو دوسرے وہ حصے ہیں۔ مومن اسی طریقے سے ایک جان، ایک جسم کا حصہ ہے۔ جس طرح ہمارے جسم دوسرے حصے کی ہیلپ کے لیے رکتے نہیں ہیں اور منع نہیں کرتے، اسی طرح کسی مومن کی مدد اور ہیلپ کے لیے ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ بس ایک یہ ہے کہ جسم کا بے جان حصہ ہو جائے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر وہ ایمان کے بے جان ہو جائیں گے، ایمان سے نکل جائیں گے، تو پھر تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ انسان دنیا میں کامیاب اور فلاح ایسے پائے گا جب وہ باقی رہے، یا بے نیاز رہے، یا عزت اور وقار پا جائے، تو انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان عزت اللہ نے آخرت میں رکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر دنیا میں بھی انسان عزت دار بن جائے، بادشاہ بھی ہو، عزت دار بھی ہو، جناب یوسف جیسے، سلیمان جیسے، اہل بیت کے ساتھ رہنا یہ عزت ہے۔ خود جناب بلال نے کہا کہ ہم اہل بیت کے پاس ہیں، اس سے بڑی عزت کیا ہے۔ جناب فضہ نے کہا
تو اگر یہ دنیاوی عزت بھی مل جائے تو تین چیزوں میں رہتی ہے. ایک بقا ہے، انسان فنا نہ ہو، برباد نہ ہو، ختم نہ ہو، مٹ نہ جائے. دوسرا، انسان جو ہے وہ بے نیاز نہ ہو، محتاج نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو. اور تیسرے، عزت اور وقار. انسان کی زندگی میں دنیا میں کامیابی کی علامتیں یہی تین چیزیں ہیں، اور آخرت میں کامیابی کی 4 علامتیں. دیکھیے 7 چیزوں پر بھی اگر باتیں کی جائے تو 7 کلپ 7 ویڈیو بن جاتی ہے، لیکن آپ اس پر غور کر رہے ہیں. آخرت کی کامیابی 4 چیزوں پہ. ایک ہے بقا، غیر فانی، انسان ہمیشہ زندہ رہے، مر جائے تب بھی زندہ رہے. بہت سے قلم زندہ رہتے ہیں، بہت سی لوگوں کی یادیں زندہ رہتی ہیں، بہت سی چیزوں کے کام زندہ رہتے ہیں، تو وہ خود زندہ رہتا ہے، اس لیے اس کی فائل نہیں بند ہوتی. کہتے ہیں نا کہ 3 لوگوں کی فائلیں کبھی نہیں بند ہوتی. ایک ہے وہ صدقہ جاریہ جو کار خیر کر کے جائے، اچھا کام کر کے جائے. ایک کوئی کتاب لکھ کر جائے جو ہدایت کا ذریعہ ہو، اور کوئی نیک صالح اولاد چھوڑ جائے تو اس کی فائل بند نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، غیر فانی، فنا بالکل نہیں ہوتا، اور ہر قسم کی احتیاج سے بے نیاز ہوتا ہے. کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. یہ آخرت کی کامیابی. ہمہ جہت وقار اور عزت ہو، ہر طرف سے اس کی رسپیکٹ، ادب، احترام، عزت. عزت صرف سلوٹ سے نہیں ہوتی. عزت کا خزانہ پروردگار کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت کو اللہ نے قرآن مجید میں 35 چیزوں پہ کہا. کن کن چیزوں میں عزت ہے؟ انشاءاللہ کبھی بات کسی موڑ پہ آئے گی تو بیان کیا جائے گا. عزت کسی کے ہاتھ چموانے کا نام، کسی کے لیے کھڑے ہو جانے کا نام، اور کسی کو سلوٹ مارنے، کسی کے پارٹی بازی، کسی کے پیسے دولت، 4 آدمی گھیر کے بیٹھے، کیا عزت ہے؟ اس کو عزت نہیں کہتے. چوتھی چیز ہے ہر قسم کی جہالت سے نجات دینے والا علم. آخرت کی کامیابی ہے ہمیشہ کی بقا، ہر طریقے کی بے نیازی، یعنی کسی چیز کی احتیاج نہ ہو، ہمہ طریقے سے ہر طریقے کے عزت اور وقار، اور ایسا علم ہو جائے جس سے جہالت سے نجات مل جائے تو کامیاب ہے. انسان جاہل مطلق ہے، اسے علوم آل محمد، علوم سے، دیکھیے علم سے جہالت. باقی سارے علم دنیا میں آج انجینئرنگ، ڈاکٹرنگ یا جو اور بھی ہے علوم پائے جاتے ہیں، وہ علم نہیں ہے، معلومات ہیں، انفارمیشن ہے. علم کو امام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں. اصول کا ہے علم، فروع کا علم، اخلاقیات کا علم. یعنی عقائد، احکام اور اخلاق کے علم اگر انسان آ جائے تو اس جہالت سے پاک ہو جائے تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. باقی سارے علم معلومات ہیں. ایسے علم کو اللہ نے کہا جو احکام اور عقائد اور اخلاق کے لیے ضمن میں آئے، تو یہ اللہ کہتا ہے یہ علم کو ہم اتارتے ہیں دلوں میں. اگر یہ 4 چیزیں انسان کے پاس آ گئی تو وہ کامیاب ہوگا. اور اس کے ضمن میں 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی گئی تھی کہ انسان اس منزل پہ کامیاب اور سرفراز ہوتا ہے. لہذا ہر اعتبار سے انسان کو کامیابی کے لیے اس تمام اصولوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کامیاب ہو جائے، سرفراز ہو جائے، پرسکون ہو جائے. اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں کل گزارش ہوئی تھی کہ یہ ساری کامیابی کی علامتیں، نشانیاں تو ہیں، لیکن انسان اپنی کامیابی میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کبھی کامیابی ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جاتی ہے، برباد کر دیتا ہے. کبھی سستی کے ذریعے، دونوں حصے چلیں گے، سکے کے دونوں رخ چلیں گے. کبھی جد و جہد کوشش کرتا ہے لیکن اس میں سستی آ جاتی، کاہلی آ جاتی،
بے توجہی آ جاتی ہے، ٹال مٹول زندگی میں آ جاتا ہے، اور آج کا کام کل کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو انسان کامیابی سے ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد غلط نیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اچھے کام نہیں ہو پاتے، حسن عمل بھی نہیں ہوتے، حسن نیت بھی نہیں ہوتے، اور پھر مقصد اور ٹارگٹ انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کامیابی میں ناکامی کے جو ذرائع ہیں وہ ہے بدگمانی۔ انسان بدگمان ہو جائے، اچھا ظن رکھنا، اچھی سوچ رکھنا کسی کے لیے بڑی کامیابی ہے، لیکن وہی یہ بری سوچ، سوء ظن، بد ظن ہو جانا، بدگمانی پیدا کر دینا، بدگمانی تمہارے اوپر قبضہ نہ پالے، ورنہ تمہارے تمام دوستوں کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، امیر المومنین نے فرمایا۔ پھر تمہارے نیک اعمال کی جو دوستی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اچھائیاں ہیں، کار خیر ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ سب تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور قبر میں یہ مجسم بن کر آئیں گے، نماز ساتھی بن کر آئے گی، روزہ ساتھی بن کر آئے گی، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے ان سے صلح ہی نہیں رہیں گی، لڑائی ہو جائے گی، اگر انسان کے اندر بدگمانی کا قبضہ دماغ میں آ گیا۔ جب بھی انسان بدگمان ہوگا، سارا مسئلہ خود بخود اس کا خراب ہو جائے گا۔ لہذا بدگمانی کے ہر عالم میں انسان کو بچنا چاہیے، اور بدگمانی کے لیے امیر المؤمنین نے فرمایا تہمت والی جگہوں پر خود کو پیش کرنے والا، لوگوں کی بدگمانی کا کسی نہ کسی برا بھلا نہیں کہے، کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ جب ہم بدگمان جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم بدنام تو ہوں گے، اور اگر بدنامی سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو بدنام جگہ پہ نہ جائیں، اور بدنام جگہ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی رکاوٹ کسی طریقے سے کوئی نہیں ڈال سکتا۔ ہم لوگ تو کہیں گے نا، طرح طرح کی باتیں کریں گے، لہذا بدگمانی ناکامی کے لیے خطرناک چیز، کامیابی کو بالکل چیر پھاڑ کر ختم کر دیتی، دودھ نیمبو جائے ڈال دیجئے، دودھ پھٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر کامیابی میں اگر بدگمانی پیدا ہو جائے ہمارے لیے، معلوم ہے کس لیے کر رہے ہیں، سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم کسی سے بدگمان ہو جائیں تو پھر معاشرہ صحیح نہیں چل سکتا، انسان ایک دوسرے سے کنیکشن نہیں پا سکتا، ایک دوسرے کے مشکلات پریشانیوں میں کام نہیں آ سکتا۔ دوست بن کر بدگمانی کے برے اثرات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ چغل خوری ہے۔ دوست ہیں لیکن بدگمانی کے برے اثرات کیا ہوں گے؟ ارے یہ آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں چپکو، بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، دوست بھی ہیں، بیٹھیں گے بھی ہیں، ساتھ میں بیٹھیں گے، ادھر ادھر کی باتیں بھی کریں گے، لیکن یہ سب سے بڑی، جب دوست ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو بدگمان ہوتے ہیں تو پہلے آ کے کیا کرتے ہیں؟ چغل خوری کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مکھن بازی کی علامت ہے۔ کسی کے پاس جاؤ، اور تمہارے بارے میں انہوں نے یہ کہا، کیا بتائیں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، میں تمہارا دوست ہوں نا، اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں۔ یہ چغل خوری، دوست بن کر بدگمانی پیدا کرنے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے چغل خوری۔ کسی کے پاس بیٹھے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کی، اور پھر دوسرے کے پاس گئے، اس سے مرچ مسالہ لگا کر باتیں کرنے لگی۔ کسی نے کہا کہ کچھ اور آگے پیچھے ملا کے، جوڑ لگا کے، کچھ نہ کچھ مطلب بدل کے اسے دے دیا، اور پھر ہو گیا ہنگامہ، تماشا ہو گیا۔ تو وہ پوری بات تو بتا نہیں، تھوڑا آگے پیچھے تو مرچ مسالہ لگاتے ہیں نا، مطلب بدل دیتے ہیں، اس کی بات مفہوم بدل جاتے ہیں، کہنے کا انداز بدل جاتا ہے، ٹون بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چغل خوری سے کینہ پیدا ہوتا ہے،
بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے چغل خوری سے۔ چغل خوری سے دوستیاں ٹوٹتی ہیں۔ سب سے برا دوست وہ ہے جو چغل خور ہو۔ حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام ہی دلوں کو دور کرنا ہوتا ہے۔ ارے یہ آئے ہیں نا تو نفرت تو پھیلا کے جائیں گے، یہ آئے ہیں نا تینوں تو کسی کا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہر آدمی گھوڑا رہا ہے۔ گاؤں کے سب سے بوڑھا ہے نا تو اس کو صاحب سمجھتے ہیں، بہت اچھے علم دوست ہیں، اس کو جو ہے وہ سیٹ بابا بنائے ہوئے ہیں اور جو ہے پتہ نہیں کیا بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کی سارا کام یہ ہے کہ وہ دلوں کو دور کرتا ہے، نفرت پیدا کرا دیتا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کی اچھائیاں دوسرے کو پر لاگو ہی نہیں کرتا۔ اللہ دلوں کے نزدیک کرنے والے کام کو پسند کرتا ہے، دلوں کو دور کرنے والے کام کو پسند نہیں کرتا، تو پھر انسان کامیاب کہاں ہوگا؟ انہیں اپنی عبادت بناتا ہے، جو پسند ہے لوگوں کے دلوں میں قریب کرنے کا، اسے اپنی عبادت قرار دیتا ہے۔ تحفہ، عیادت، مصافحہ جیسے کام ثواب ہیں، لیکن اس سے دلوں کی دوری کے ذریعہ نہ بنائیں۔ کسی کے پاس جائیں، اسے گفٹ اور تحفہ دیں اور 2-4 باتیں اس کی آ کے سنا دیں۔ عیادت کرنے آئے تو اس کے بعد چغل خوری بھی کر لیں آئے، مصافحہ کرنے عید ملنے آئے ہیں تو ماشاءاللہ ایک تماشا جو ہے وہ دوسروں کے زندگیوں کے جو ہے وہ کاروبار اور ان کے زندگی کے آپریشن کرنا شروع کر دیں۔ جیسے دل دور ہو، دل دور ہونا عبادت نہیں ہے، جب عبادت نہیں تو کامیاب نہ دنیا نہ آخرت میں کہیں کامیاب نہیں ہو۔ دل جوڑنے، قریب کرنے کا نام، اور جہاں دل قریب ہوتا ہے وہاں چغل خوری، ہم اکثر کہتے ہیں چغل خوری، چغل خوری کو چغل خوری کہتے ہی بھی نہیں۔ اور یہ تو حق ہے، تم میرے ہو تو لہذا بیان کریں۔ عزیزت، جو باتیں پائی جاتی اسی کو بیان کرنا غیبت ہے، جو نہیں پائی جاتی اسی کا نام تہمت ہے، الزام ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے قریب آتا ہے، حتیٰ کہ دو بچھڑے دلوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی ہے، مگر کچھ لوگ ملانے کے بجائے دلوں کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ شکاری کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، کب کس کو کس سے دور کر دیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی یہ حرکت انہیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ سے انہیں دور کر رہی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، چغل خوری سے بچو، یہ دلوں میں کینے کے بیج ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ امام نے فرمایا، جو تم تک لوگوں کی بات پہنچائے گا وہ تمہاری بات بھی دوسروں تک پہنچائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ وہ ہمارا دوست ہے، اگر دوسرے کی بات لایا ہے ہمارے پاس تو ہماری بھی بات دوسرے پاس لے کے جائے گا۔ لہذا چغل خوروں کو نہ اپنے پاس بیٹھنے دیں، نہ دوسرے کی چغلی سنیں، تاکہ ہماری بھی چغلی دوسرے تک نہ جائے۔ اگر یہ انسان کی زندگی میں خوبیاں پیدا ہو جائیں اور انسان کی زندگی میں یہ معیار پیدا ہو جائے تو ہر منزل پہ وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، سرفراز ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہر منزل پہ کامیاب، دنیاوی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ دنیاوی کامیابی 3 چیزوں میں ہے، آخرت کی کامیابی 4 چیزوں میں ہے۔ لہذا خدا سے رابطہ ہو، بندوں سے بھی رابطہ ہو تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جائے گا۔ ائمہ معصومین کے اصولوں اور قوانین اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، ہر زندگی، ہر طریقے کے ہر موڑ اور انسان کی آخرت کی زندگی کامیاب اور سرفراز ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔